حزب اللہ کو شام اور ایران دونوں کی حمایت حاصل ہے اور وہ لبنان میں دمشق کے مفادات کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ شام کی حکومت اسرائیل کے ساتھ گولان ہائٹس کے تنازع کے پیش نظر حزب اللہ کو بطور ایک کارڈ کے استعمال کرتی ہے۔ لبنان سے 1400 شامی فوج کے انخلا کے لیے حزب اللہ پر بھی دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ سن 2005 میں رفیق حریری کے قتل کے بعد سے لبنان اندرونی سیاسی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ رفیق حریری کے قتل کا الزام شام پر لگایا جاتا رہا۔ لبنانی حکومت مخالف جماعتوں نے حزب اللہ کو ہم خیال بنانے کے لیے مذاکرات پر زور دیا۔ لبنان میں سیاسی کشمکش یا بحران کے لیے بھی حزب اللہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ شام کی حکومت کے خلاف مظاہروں کے برعکس حزب اللہ نے شامی حکومت کی حمایت میں مظاہرے کر کے ثابت کیا کہ اسے لوگوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ حزب اللہ حماس کے موقف کی حمایت کرتی ہے۔ حزب اللہ کا باشگاف الفاظ میں کہنا ہے کہ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے اور اسرائیل کو وہاں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسرائیل کو حزب اللہ جنگ میں شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنگ کے بعد کافی عرصے تک حالات پرسکون رہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر عماد مغنیہ کو قتل کر کے مخالفت کے شعلوں کو پھر ہوا دے دی۔ اسرائیل صرف حزب اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ ایران کو بھی میدان جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کو حزب اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں آنے والی لبنان اسرائیل جنگ تباہ کن ہونے کے ساتھ ساتھ طویل المدتی بھی ہو سکتی ہے، اور خلیج کا علاقہ جو فلسطین اور عراق کے باعث پہلے ہی تباہی سے دوچار ہے مزید تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ عماد مغنیہ کی ہلاکت پر حزب اللہ نے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ اگر صہیونی جنگ چاہتے ہیں تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کھلی جنگ کے خواہاں ہیں تو ہم کھلی جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ عماد مغنیہ کے جنازے میں خطاب کرتے ہوئے حزب اللہ کے چیف نے کہا تھا کہ سن 2006 میں حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کا ابھی اختتام نہیں ہوا بلکہ لڑائی جاری ہے جس کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ حزب اللہ کو اسرائیل اپنے خلاف بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے اور وہ لبنان پر فوجی ضرب لگا سکتا ہے۔ اگر اس نے حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائی شروع کی تو حزب اللہ کے زیر زمین ڈھانچے کو تباہ کرنا اس کا مشن ہوگا، کیونکہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ حکومت لبنان حزب اللہ کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے لیے ڈھال کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ مقبول وزیر اعظم رفیق حریری کی 5ویں برسی کے موقع پر لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کا بیان عالمی سطح اور بالخصوص اسرائیل کے لیے توجہ کا باعث رہا۔ اس خطاب میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سب سے پہلے لبنان، اس نعرے کا مطلب ان کے وضاحتی بیان میں یہ تھا کہ لبنان کی سالمیت کو سب سے پہلے مقدم رکھا جائے گا اور اسرائیل کے خلاف لبنان کے تمام دھڑے اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متحد ہو کر چلیں گے۔ لبنانی صدر میثال سلیمان کو ان کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر براہ راست دھمکی دی گئی کہ اگر اسرائیل لبنان پر فوجی ضرب لگانے سے نہیں چوکے گا اور حزب اللہ کی وجہ سے اس کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ ان دھمکی آمیز بیانات کو لبنانی صدر میثال سلیمان اور وزیر اعظم رفیق حریری کو یکساں سنوایا گیا، حتیٰ کہ ترکی نے بھی لبنان کو ہوشیار اور تیار رہنے کا مشورہ دیا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل حزب اللہ کے خلاف جنگ کی مکمل تیاری کر چکا ہے اور اس کے لیے اسرائیل نے اپنے میزائل شکن نظام کو بھی ترقی دی ہے۔ اسرائیل فضائی برتری کے لیے بھی کوشاں ہے۔ اس کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ شام کو ایسا کوئی ہتھیار یا صلاحیت نہ ملے جو کہ وہ خود اسرائیل کے خلاف استعمال کرے اور حزب اللہ کو بھی مہیا کرے۔ بری فوج کے معاملے میں بھی اسرائیل نے اپنے ہتھیاروں کو ترقی دی ہے۔ اس نے بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کو اس طرح سے تیار کیا ہے کہ وہ ٹینک شکن میزائل کا سامنا کر سکیں۔ اسرائیل کو احساس ہے کہ اپنے جاسوسی نظام کو ترقی دیے بغیر وہ مزاحمتی تحریکوں پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے اس نے موساد کو پوری طرح الرٹ کر رکھا ہے۔ اسرائیل کا یہی خیال ہے کہ آئندہ وہ اپنے خلاف کسی بھی جنگ اور فوجی کارروائی سے قبل ہی حزب اللہ کی کمر توڑ کے رکھ دے، یعنی پہلے اس کے میزائل سسٹم کو تباہ کرے، پھر اس کے مراکز اور قیادت کو نشانہ بنائے اور آخر میں اس کے تمام وسائل کو ٹھپ کر کے رکھ دے۔ یہ ساری تیاری اس کی حزب اللہ سے بدلہ لینے کے لیے بھی ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف بھرپور مزاحمت کی تیاریوں میں ہے۔ حزب اللہ نے مصر کو بھی رفح کراسنگ کے معاملے پر دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے رفح کراسنگ نہیں کھولی تو اس کا رد عمل سخت ہو جائے گا۔ اسرائیل کی پوری کوشش رہی ہے کہ لندن کی امریکہ نواز حکومت کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ لبنانی سرزمین کو اسرائیل کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ضمانت دے۔ دوسری طرف لبنان حکومت اور حزب اللہ بھی اسرائیل کی تیاریوں سے غافل نہیں ہے۔ اس نے خود کو پہلے سے کہیں زیادہ ہتھیاروں سے لیس کیا ہے۔ اس نے فضائی دفاع کا سسٹم تیار کیا ہے جس کے ذریعے وہ جاسوس طیاروں پر نظر رکھ سکتا ہے اور ان کی نقل و حرکت کو معطل کر سکتا ہے۔
ہیلی کاپٹروں کے استعمال کو ناکارہ بنا سکتا ہے اور راڈار میں مداخلت کرتے ہوئے اس کی کارکردگی کو بے فیض بنا سکتا ہے۔ حزب اللہ کے لاکھوں جنگجو ہیں جنہیں ایران میں تربیت دی گئی ہے۔ الوطن العربی سے گفتگو کرتے ہوئے فوجی ماہرین نے کہا کہ اسرائیلی افواج خشکی کے راستے میں مغربی حصے سے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی تاکہ وہ وسطی علاقے تک پہنچ کر جنوبی حصے کو شمالی حصے سے کاٹ سکے، پھر مغربی حصے پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس صورتحال پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا، مگر حزب اللہ کے خلاف کوئی بھی آپریشن اسرائیل کو سفارتی اور جنگی لحاظ سے مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ جنوبی لبنان میں اس علاقے کے پہاڑی اور پتھریلے محلے وقوع کے باعث حزب اللہ کے خلاف کارپٹ بمباری کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں، کیونکہ اس علاقے میں اسرائیلی بختر بند دستے نہیں آ سکتے۔ حزب اللہ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اس قدر مربوط اور طاقتور ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور عسکری طاقت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے حزب اللہ کے خلاف بھی حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ حزب اللہ بھی اسرائیلی تکنیک کو اچھی طرح جانتی ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کی حرکت اس کے لیے موت کا پیغام ہوگی۔ حزب اللہ کی عسکری قیادت اسرائیلی جارحیت کی صورت میں چند منٹوں میں حرکت میں آ جائے گی اور اسرائیل پر بیک وقت ہزاروں راکٹ حملے کے لیے لپکیں گے۔ حزب اللہ نے جدید آلات، کیمروں اور جاسوسی آلات سمیت الیکٹرانک دھماکہ خیز ڈیوائسز کا کامیابی سے استعمال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کو بیک وقت ایران، شام اور حزب اللہ کا خوف ہے۔ اگرچہ وہ ایک ہی وار میں تینوں سے نپٹنے کے لیے فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے، مگر نتائج اس کی توقع کے برعکس بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ نے اسرائیل کے جنگی جرائم کی توثیق کر دی ہے، جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنے الزامات کا دفاع کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ حماس اور اسرائیل دونوں پر غزہ جنگ کے حوالے سے جنگی جرائم کا الزام تھا، اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا تھا اور دونوں فریقین کو ٹیم کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسرائیل نے گولڈ سٹون کی سربراہی میں تشکیل دی گئی اس ٹیم کے ساتھ عدم تعاون پر مبنی رویہ رکھا، جس کی شکایت گولڈ سٹون نے کی تھی، مگر اس کے باوجود اسرائیل پر اس کا ذرا برابر اثر نہیں ہوا اور مسلسل جنگی جرائم کے الزام کو جھٹلاتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اقوام متحدہ کی ٹیم کو جانبدارانہ قرار دے دیا اور اقوام متحدہ پر بھی تنقید کرنے سے نہیں چونکا۔ اب اس رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل واضح طور پر غزہ آپریشن میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات نے اسرائیل کے جرائم کا سارا پول کھول کر رکھ دیا ہے اور اپنے دفاع میں اس کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا۔ دوسرے لفظوں میں وہ خود کو اس الزام سے بری کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس 22 روزہ اسرائیلی جارحیت میں 1400 فلسطینی ہلاک ہو گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف 13 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نومبر میں اسرائیل اور فلسطینی گروپوں دونوں کو بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے سر رچرڈ گولڈ سٹون کی قیادت میں مشتمل ٹیم کے سامنے صفائی پیش کرنے کے لیے کہا تھا، مگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یہ بیان دے کر اس مسئلے کو اس وقت مشکوک بنا دیا جب انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ یہ تعین نہیں کر پائے کہ دونوں طرف سے جنگی جرائم سرزد ہوئے ہیں یا نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس رپورٹ کو نامکمل قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ فریقین کی غزہ نتائج سے متعلق رپورٹ مکمل نہیں۔ اس تنازع پر فیصلہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ اسرائیل کی اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ فلسطین نے کچھ عرصے قبل تحقیقات شروع کی ہیں۔ یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ فریقین نے اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل اور حماس دونوں سے مطالبہ کیا تھا کہ 2008 میں ہونے والے 22 روزہ اسرائیلی آپریشن کی آزادانہ تحقیقات کریں۔ دونوں فریقوں نے جنوری میں اقوام متحدہ کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ اسرائیلی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اپنے 2 افسران کو آپریشن کے دوران ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دی تھی۔ جنگی جرائم سے متعلق سرکاری وکیل گولڈ سٹون نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپریشن میں فریقین کی جانب سے جرائم کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ گولڈ سٹون نے اسرائیل پر شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اسرائیل نے سختی سے گولڈ سٹون رپورٹ کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اس میں حقائق مسخ کیے گئے ہیں، لیکن حال ہی میں اقوام متحدہ سربراہ کو اسرائیل نے 46 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سے انکار کیا، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں ہونے والے سانحات کا اور گنجان آباد علاقوں میں بمباری کا اعتراف کیا۔
اسرائیل کی اس تیار کردہ رپورٹ میں اسرائیل نے کہا کہ اس کے 2 سینئر افسران نے حکومتی قواعد و ضوابط کے خلاف غزہ پر حملے کے دوران فاسفورس استعمال کیا۔ حماس نے بھی اپنے دفاع میں اقوام متحدہ کو رپورٹ پیش کی، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی رپورٹ کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ دونوں فریقین کی پیش کردہ رپورٹ سے ہٹ کر گولڈ سٹون رپورٹ اور اب ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرا دیا۔ حقیقت ساری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر ناجائز حملہ کیا اور اس 22 روزہ جارحیت میں اس نے مظالم کی انتہا کر دی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے مد مقابل حماس کا کردار دفاعی ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس ترقی یافتہ ہتھیار اور اسلحہ تھے جس کا استعمال امریکہ اپنی جنگی مہم میں کیا کرتا ہے۔ اسرائیل نے ان ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا، بلکہ وائٹ فاسفورس، افزودہ یورینیم اور دیگر کیمیکل سے تیار کردہ بین الاقوامی سطح پر ممنوع ہتھیاروں کا استعمال بھی بڑے پیمانے پر کیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے غزہ کو تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ وہ ان خطرناک مادوں کا استعمال بے دریغ جنگ میں کرتا رہا، اور اس پر ستم یہ کہ اس نے تمام انسانی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آبادیوں اور شہری اداروں کو اس کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ اسپتالوں کو، اسکولوں کو بھی نہیں بخشا۔ اس نے کھلے عام مساجد، اقوام متحدہ کے دفاتر، ایمبولینس گاڑیوں، اسکولوں اور پناہ لینے والوں کے کیمپوں پر بمباری کی۔ میڈیا نے اسرائیل کے جرائم پر پردہ ڈالے رکھا اور اس کو حقیقت سے کم بتایا۔ اسرائیل نے غزہ میں کارروائی کا منصوبہ بہت پہلے سے بنا رکھا تھا، کیونکہ اس نے بارہا یہ بیان دیا تھا کہ حماس قیادت اور کارکنوں کے خاتمے کے لیے وہ غزہ پر حملے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اس پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ غزہ پر فوج کشی کے دوران عالمی میڈیا کے کسی بھی نمائندے کو غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ہوا بھی یہی کہ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے دوران عالمی، بالخصوص عرب اور مغربی میڈیا کی کسی بھی ٹیم یا کسی بھی فرد واحد کو رپورٹنگ یا کوریج کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسرائیلی جارحیت کے دوران انتہائی حساس اور مہلک کیمیائی اور سمارٹ بموں سمیت یورینیم افزودہ اور فاسفورس بم، یوبی ٹریپ اور بعض مقامات پر آگ لگانے والے ٹپام بموں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ایک حکمت عملی کے تحت بالخصوص عرب میڈیا کو محاذ جنگ سے دور رکھا گیا۔ اس حوالے سے جو موقف انہوں نے اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ حماس کے خلاف کارروائی کے دوران صحافیوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس اندیشے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسرائیل نے میڈیا سینٹر پر بھی حملے کیے، جس سے 3 صحافی شدید زخمی ہو گئے۔ عالمی صحافیوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی اور ان کو جبراً روکا گیا۔ جنہوں نے اسرائیلی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داخلے کی کوشش کی، ان کے کیمرے اور آلات ضبط کر لیے گئے۔ غزہ آپریشن کی رپورٹنگ کے لیے اسرائیل نے اپنے طور پر ایک میڈیا سیل بنایا، جو کہ اسرائیلی شہر سیدورت میں بنایا گیا تھا، تاکہ اسرائیل کے جرائم کا الزام حماس کے سر رکھا جائے۔ اسرائیلی صحافیوں کو عالمی سطح پر انگریزی صحافتی زبان کی تربیت دی گئی کہ حماس کی کارروائی اور راکٹ حملوں کو اجاگر کیا جائے۔ اس طرح اسرائیل کی ہر سطح پر یہی کوشش رہی کہ وہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالے رکھے۔ امریکی میڈیا نے اس سلسلے میں جانبداری سے کام لے کر اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا اور کہا کہ جو اسرائیل کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ اس طرح اصل حقائق سے عوام کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی، مگر کہتے ہیں نا کہ ظلم کو دبانا اور چھپانا بہت مشکل ہے۔ اسرائیل کوشش کے باوجود اپنے جنگی جرائم کو میڈیا اور عوام سے پوشیدہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والی قیامتیں، دلدوز مناظر دنیا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکے۔ بین الاقوامی قانون کے پروفیسر اور مجلس شورا کے قانون ساز کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ جنگی جرائم کی بین الاقوامی قوانین کی روح سے تعریف بالکل واضح اور بے بنیاد ہے۔ نسل کشی کرنا، بڑے پیمانے پر قتل عام کرنا، نسل پرستی پر مبنی فریق مخالف کا صفایا کرنا اور ایسے جنگی آلات، ہتھیار اور مادے استعمال کرنا جو بین الاقوامی سطح پر ممنوع ہے۔ اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف بین الاقوامی کرمنل کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ اس نے بین الاقوامی انسانی قوانین کو توڑا اور بین الاقوامی ضابطوں اور چارٹر کو پامال کیا ہے۔ اس طرح کا مقدمہ ہر ایک پر چلایا جا سکتا ہے، خواہ اس ملک نے ان قوانین اور چارٹروں پر دستخط کیے ہوں یا نہیں۔ ان پر عام بین الاقوامی قوانین کے توڑنے کی پاداش میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس قانون کے دائرے میں آتا ہے جو قانون امن و جنگ کی صورت میں بین الاقوامی تعلقات کی حفاظت کرتا ہے۔
حماس کے جہاد کی سزا غزہ کے باسیوں کو دینا کہاں کا انصاف ہے؟ غزہ کے بے گناہ شہریوں کے خلاف اسرائیل نے جس طرح کے حملے کیے اور جو ممنوع ہتھیار استعمال کیے وہ جنگی جرائم کی بدترین صورت تھی۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کو ایسے ناقابل تردید ثبوت اور شواہد مل چکے ہیں جو کہ سراسر اسرائیل کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ ماہرین اور بین الاقوامی قانون دانوں کی رائے کے مطابق اسرائیل پر قانونی اعتبار سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، مگر عملی طور پر اسرائیل حمایتیوں کی وجہ سے ان کی توقع کم ہی ہے۔ عرب ایڈوکیٹ یونین کے چیئرمین عاشور اسرائیل کے خلاف ضروری قانونی اقدامات کو اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صہیونی حکومتی ذمہ داروں کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے تمام دلائل و شواہد کو اکٹھا کیا جائے۔ اس دستاویز کی حفاظت کرتے ہوئے اسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں پیش کیا جائے تاکہ اصلی تصویر دنیا کو دکھائی جا سکے۔ عرب لیگ کو بھی اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے اور اسرائیل کی اس الزام سے بچنے کی تمام تر کوششوں کو ناکام کر دینا چاہیے۔ حماس کا اسرائیل کے جنگی جرائم کے ثبوتوں کے متعلق کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے انسانی جرائم کے ثبوتوں کی ضرورت نہیں۔ اسرائیلی فوج نے کیمروں کی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں فلسطینی بچوں، خواتین اور بوڑھوں کو بین الاقوامی ممنوعہ اسلحے اور سفید فاسفورس کے ذریعے جلا دیا، جبکہ اسرائیل نے گولڈ سٹون رپورٹ کے جواب میں جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں کسی قسم کی معذرت شامل نہیں۔ رپورٹ میں اسرائیلی جارحیت اور اس کے جواب میں جو مزاحمتی رد عمل ہوا اسے مکمل طور پر پیش کیا گیا۔ اسرائیل کے جنگی جرائم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف اسرائیل کے حمایتی ممالک ہی کر سکتے ہیں جن میں امریکہ سر فہرست ہے۔ امریکہ نے مسلسل اسرائیل کے گناہوں سے چشم پوشی کر رکھی ہے۔ اسرائیلی فوج نے چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت انسانی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی، جس میں واضح طور پر عام شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے اور اسپتالوں یا طبی کیمپوں پر حملے سے منع کیا گیا ہے۔ 1948 میں اپنی تخلیق کے بعد سے پہلی دفعہ اسرائیل کو سنجیدہ جنگی جرائم کے الزامات کا سامنا ہے۔ جنگ میں تمام ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑا کر رکھ دینا کسی طور بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی اسرائیل بار بار خلاف ورزی کر چکا ہے۔ غزہ میں تقریباً 900 غلطیاں کی گئیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے اور رپورٹس یکے بعد دیگرے سامنے آتی جاتی ہیں تو یہ راز سامنے آ جاتا ہے کہ کئی غلطیاں بین الاقوامی اور باقاعدہ منصوبہ بند تھی۔ جہاں تک بات ہے فوجی کمانڈروں کی کہ انہوں نے ممنوعہ ہتھیار یا مادے کا استعمال کیا، تو اس پر یقین کرنا اس لیے ممکن نہیں کہ فوجی کمانڈرز یا سپاہی حکومتی یا سرکاری احکامات کے بغیر کس طرح ان کا استعمال کر سکتے تھے، جبکہ یہ سب ایک دفعہ میں واقع نہیں ہوا بلکہ بتدریج کیا گیا۔ سرکاری رضامندی اس میں شامل تھی۔ بعد ازاں روزنامہ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے خلاف غیر انسانی طریقوں کا استعمال کیا گیا۔ گارڈین نے 2 فلسطینی بھائیوں کے بیانات کو بھی قلم بند کیا۔ علی اور نافذ نے بتایا کہ کس طرح ان کو گن پوائنٹ پر ان کے گھر سے لے جایا گیا اور اسرائیلی فوج نے انہیں فلسطینیوں کے گھروں میں تلاشی کے لیے بھیجا اور ہمیں ٹینکوں کے سامنے کھڑا کیا گیا تاکہ حماس کی فائرنگ سے وہ نشانہ بننے سے بچ جائیں اور اس کا شکار سب سے پہلے ہم ہوں۔ اسرائیل کے جرائم بے شمار ہیں جن کی تفصیلات میڈیا میں آ چکی ہیں۔ ترک وزیر اعظم کا بیان اس سلسلے میں تمام مسلم ممالک کے دل کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، جس میں رجب طیب اردگان نے کہا کہ اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں غزہ جنگ کے دوران بدترین ریاستی دہشت گردی اور جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، جس پر اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی تیار کردہ گولڈ سٹون رپورٹ کی روشنی میں تل ابیب کے خلاف کارروائی کے حق میں ہے اور اسرائیل کے خلاف اس رپورٹ کی حمایت کرے گا۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی جرائم کے باعث وہ اسرائیلی قائدین کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا برائی کا محور ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے ترک وزیر اعظم کے اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ طیب اردگان ایرانی صدر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ نے گولڈ سٹون رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیل کو مجرم ثابت کر دیا ہے۔ حماس نے اس رپورٹ پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس لیے گولڈ سٹون رپورٹ کی اس تجویز پر عمل کو یقینی بنانا چاہیے جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو تجویز کیا گیا تھا کہ غزہ میں جنگ کی جرائم کی قابل قدر تحقیقات میں ناکامی کے بعد معاملہ مزید کارروائی کے لیے ہیگ میں قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت کو بھیج دیا جائے۔